اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا بے حد احسان اور خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت نورانی اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے، بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈھل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آئیں، آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے سیکھنے کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ کو جو ہے وقت نکالنے کی توفیق دی ہے، اور اس مجلس کا حصہ بنایا جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کو ناپا جاتا ہے۔ اور یہ انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی اس بابرکت مجلس کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے لیسن کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا باب نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 65 ہے، جس میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح علی ظہر راحلته حیث کان وجهه یومئ برأسه وکان ابن عمر یفعله وفی روایت کان یوتر علی بعیره ولمسلم غیر انه لا یصلی علیہ المکتوبہ وللبخاری الا الفرائض او کما قال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کی جو ہے وہ پشت پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی اپنی سواری پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کا رخ خواہ کسی بھی طرف ہوتا، آپ سر سے اشارہ کرتے، اور عبداللہ بن عمر بھی اس طرح کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے اونٹ پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ اس پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بخاری میں ہے کہ مگر فرائض سواری پر ادا نہیں کرتے تھے، یعنی نفلی نماز جو ہے وہ آپ اپنی سواری پر ہی بیٹھ کر ادا کر لیا کرتے تھے سوائے فرض نماز کی۔ تو اگر اس حدیث کا مفہوم دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر جو ہے وہ نفلی نماز سواری کی جو ہے وہ اوپر ہی بیٹھ کر سواری کی جو ہے وہ پشت پر بیٹھ کر ادا کر لیا کرتے تھے۔ رکوع سجود کے لیے آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی معمول تھا، یعنی وہ بھی ایسا کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ فرض نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں ہوتی، تو فرض نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہی احکام نکل رہے ہیں کہ دوران سفر سواری کی جو ہے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کرنا یہ جائز ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ نماز کا آغاز کرتے وقت نماز سٹارٹ کرتے وقت سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیا جائے، اس کے بعد سواری کا رخ اگر دوسری طرف بھی ہو جائے تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کے دوران نفل ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو ابتدا میں سواری کا رخ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو بغیر شرعی جو ہے وہ ضرورتوں کے علاوہ بھی فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی اگر انسان سفر کر رہا ہے سواری پر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نفلی نماز تو پڑھ سکتا ہے، فرضی نماز جو ہے وہ جب سواری سے اترے گا تب ادا کرے گا، لیکن بغیر شرعی ضرورت کے جو ہے وہ فرضی نماز سواری پر پڑھنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا اذان کا، تو اذان کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہی اپنی کلاس سٹارٹ کرتی ہیں۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ دوران سفر سواری پر جو ہے وہ نفلی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی بغیر شرعی ضرورت کے جو ہے فرضی نماز سواری پر پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شرعی عذر ہے کوئی ایسی، یعنی سفر ہے اتنا لمبا کہ گاڑی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے تو نماز کا ٹائم بھی نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ علماء کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ فرضی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ادروائز جو ہے وہ نفلی نماز تو سواری پر ہی پڑھے گا، تو لیکن جو ہے وہ فرضی نماز کے لیے جب اپنی سواری جو ہے وہ روکے اور نماز کو ادا کرے۔ یہاں پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ خود ڈرائیور نہیں ہوتا، وہ تو ان کے یعنی تحت جو ہے وہ گاڑی پہ سوار ہوتا ہے یعنی پیسنجر کے طور پہ،
تو جب نہ کوئی گاڑی روکے یا اس طرح کی نئی کنڈیشن بنتی تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ نفلی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، فرضی کے لیے جو ہے وہ رکنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ حدیث نمبر 66 ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما الناس بقباء فی صلاة الصبح اذا جاءهم آتی فقال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیل قرآن وقد امر ان یستقبل القبلة فاستقبلوها وکانت وجوہهم الى الشام فاستدرؤوا الى القعبہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد قباء میں صبح کی نماز میں مشغول تھے، تو ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا ہے، تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کریں، تو تم بھی جو ہے وہ قبلے کی جانب رخ کر لو۔ تو ان کے چہرے شام کی طرف تھے، تو وہ سب کعبے کی طرف گھوم گئے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا، تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے جو فلسطین کے اندر ہے، اس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ آپ کا نا دلی شوق تھا کہ دلی طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کعبہ کی جانب جو ہے رخ کر دے نماز پڑھنے کا، یعنی حکم نازل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلی خواہش جو ہے وہ یعنی پوری فرما دی، اور یہ قرآن کے اندر نا حکم نازل فرما دیا۔ قرآن کے اندر آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس طرح آیت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جان گئے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ رخ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم نازل فرما دیا۔ تو جب حکم نازل ہوا تو ایک صحابی صبح کی نماز کے وقت نا مسجد قباء پہنچا، دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی انہیں نا نئے حکم کی اطلاع دی، یعنی نماز ہو رہی ہے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نازل کر دیا ہے اور اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیر لو۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، انہوں نے نماز کی حالت میں ہی جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں سنت کی پیروی۔ جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پہنچا ہے، انہوں نے نماز کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا اور اطاعت کر کے بتا دیا ہے کہ جو ہے یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات پہنچ جائے، جب کسی مسئلے کے بارے میں علم ہو جائے تو اسی وقت جو ہے وہ عمل کر کے دکھائے۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے نا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یعنی جب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچ جائے تو اس پر فی الفور جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ تو اس حدیث سے یہی احکام نکل رہے ہیں کہ ہجرت سے پہلے اہل اسلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، یعنی قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ تو ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد اہل اسلام کے لیے کعبے کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا۔ تو کعبہ اگر نظر آ رہا ہے تو عین اس کی طرف جو ہے، اگر وہ دور نظروں سے اوجھل ہو تو نماز پڑھتے وقت اس کی جہت کی طرف جو ہے منہ کرنا ضروری ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے وہ زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ جگہ ہے اور اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ تو اگر نماز کے دوران معلوم ہو جائے کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات انسان باہر کھیتوں میں گیا ہے یا کسی کے پاس جو ہے وہ مہمان کے طور پہ جاتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا بھائی قبلہ کس جانب ہے، تو وہ یعنی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو بعد میں گھر والے دیکھتے ہیں، کوئی آ کے دیکھتا ہے بھائی اس طرف تو قبلہ نہیں ہے، یہ نماز اس طرف جو ہے وہ رخ کر کے پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ اس کا رخ چینج کر دیتے ہیں، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ اسے جو ہے وہ پتہ نہیں ہے قبلہ کس جانب ہے۔ تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ حدیث سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر نماز کے دوران معلوم ہو جائے کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے بلکہ قبلے کی دوسری طرف ہے، تو وہ نماز کے دوران ہی قبلے کی طرف جو ہے وہ مڑ جائے، تو اس سے نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا، بصورت دیگر وہ نماز جو ہے وہ انسان کی درست ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 67 ہے، عن انس بن سیرین عن انس بن سیرین قال استقبلنا ان استقبلنا انس رضی اللہ عنہ حین قدم من الشام فلقینہ بعین التمر
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا إني رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعله ما فعلته۔ انس بن سرین سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا جب وہ شام سے تشریف لائے، تو ہم انہیں عین التمر ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ملے، تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ جو ہے گدھے پر نماز جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، گدھے پر سوار ہیں اور نماز پڑھ رہی تھی، اور آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی بائیں جانب تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ قبلے کے علاوہ کسی دوسری جانب جو ہے وہ منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں قطعاً ایسا نہ کرتا۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ سرزمین شام سے تشریف لائے، تو لوگوں نے ان کا عراق کی مغربی حدود پر واقع ایک جگہ کا نام ہے عین التمر، وہاں پر استقبال کیا، تو آپ اپنے گدھے پر سوار تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ رخ بھی قبلے کی طرف نہیں تھا بلکہ جو ہے وہ قدر بائیں جانب رخ کیے ہوئے تھے۔ تو آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی جو ہے یقیناً ایسا کرتا۔ یعنی حدیث سے یہ احکام نکلے ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا قبلہ وہی یعنی تصور کیا جائے گا جس طرف سواری کا رخ ہے، جس طرف سواری کا رخ ہے اسی کی طرف جو ہے وہ اس کا قبلہ تصور کیا جائے گا۔ تو نفلی نماز کا سواری پر ادا کرنا جائز ہے، خواہ وہ سواری جو ہے وہ گدھے پر ہی اگر نماز ادا کر رہا ہے تو تب بھی ہو جائے گی۔ تو مسلمان بھائی کا استقبال کرنا یہ بھی جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ صحابہ کرام کو بہت پسند تھا۔ یعنی اس سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ وہ صحابہ جو ہے ان کے استقبال کے لیے باہر نکل کے گئے۔ تو ایک بات ایک اور بڑی اہم ہے کہ یہ جو استقبال کے لیے کھڑا ہوتی یعنی سٹینڈ ہوتے ہیں نا لوگ، یعنی کوئی آتا ہے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو کے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، جیسے اسکول میں بچے اپنے ٹیچر کا استقبال کرتے ہیں، جب ٹیچر جو ہے وہ روم میں انٹر ہوتا ہے تو ساتھ ہی بچے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے استقبال کریں، یہ جائز ہے، اس کی یعنی عزت و تکریم کے لیے ایسا کرنا نہیں ہے، کسی کی عزت و تکریم کے لیے کھڑے ہونا، اس سے جو ہے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں آپ آگے بڑھ کے چند قدم چل کے اس کا استقبال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ باب نمبر 17 ہے، صف بندی کے حوالے سے حدیث نمبر 68 ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفیں سیدھی کرو، فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ تکمیل نماز میں سے ہے، یعنی نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کے دوران صف بندی کی تلقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صفوں کو سیدھا کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور اگر کوئی صفیں ٹیڑھی ہوں تو اس سے نماز میں خلل واقع آتا ہے۔ تو نماز کے دوران صفیں سیدھی رکھنا یہ واجب ہے، اس سے نماز کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جو ہے صف بندی اچھا اہتمام کرتا ہے صف بندی کا، تو اس سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے راضی ہوتا ہے، اور نماز کی یہ مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی صفیں ٹیڑھی رکھتا ہے تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے، تو نماز کے دوران صفیں سیدھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس سے نماز کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے۔ تو صفوں کو ٹیڑھا ہونے سے جو ہے وہ نماز میں نقص واقع ہوتا ہے، اور تسویۃ الصفوف با جماعت نماز پڑھنے کا اشارہ بھی ملتا ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ با جماعت جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث نمبر 69 ہے، ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم۔ ولمسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کعنما یسوی بها القداح حتی رعا ان اقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرعا رجلا بادیا صدره فقال عباد اللہ لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے ہیں آپ ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے یا تمہارے چہروں کے درمیان اللہ مخالفت ڈال دے گا۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کے ساتھ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے یہ مسئلہ سمجھ لیا، پھر ایک دن آپ نکلے، کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ تو جو نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا نہیں نہ کرتے، ان کے متعلق اس حدیث میں سخت جو ہے وعید یعنی سنائی گئی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے صف بندی کا خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتی ہیں۔ تو جماعت کرانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام کی صفوں کو درست کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر صفیں سیدھی نہ ہوں تو جماعت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور وہ ہے آپس کی محبت، صلہ رحمی اور ہمدردی، یعنی با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صفوں کو سیدھا کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تو نماز کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنا یہ تکمیل نماز کا باعث ہے، یعنی نماز کے مکمل ہونے کا باعث ہے۔ تو نماز کے دوران صفوں کو ٹیڑھا ہونے سے نبی کریم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے اور صف بندی کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے۔ صف کو درست کرنے کا اہتمام امام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود صفیں سیدھی کراتے تھے۔ تو یہ بات یعنی اتنی دیر تک سمجھاتے رہیں جب تک مقتدی جو ہیں وہ اچھی طرح صف بندی سمجھ نہ لیں اور عملاً جو ہے وہ درست نہ کر لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ جو ہے وہ صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک منظم نظم و ضبط بھی یعنی نماز کے دوران، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی نہ کوئی بندہ نوا، تو صف سیدھی کرنا یہ نماز کی یعنی مکمل ہونے اور نماز کے درست ہونے کی علامت ہے، اور صفیں ٹیڑھی رکھنا اس سے جو ہے اللہ دلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث اس سے نیکسٹ والی حدیث ہے حدیث نمبر 70، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدتہ ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال انس فقمت الى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزحته بماء فقام عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصففت انا والیتیم ورعاه والعجوز من ورائي فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرء خلفنا اليتيم هو الضميرة جد حسین بن عبد اللہ بن زمیرہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہ کھانے پر بلایا جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، تو آپ نے اس میں سے کھانا جو ہے وہ کھایا، آپ نے اس دعوت میں سے تشریف لے کر گئے اور کھانا کھایا، پھر فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک چٹائی کی طرف جو ہے اٹھا، ایک چٹائی لی جو زیادہ استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اس سے جو ہے یہ پانی چھڑکا تو آپ اس پر کھڑے ہوئے، میں اور یتیم جو چھوٹا بچہ تھا آپ کے پیچھے صف بنائی، اور جو ایک عورت تھی بڑھیا جس نے جو ہے دعوت کی تھی وہ ہمارے پیچھے تھی، تو آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ واپس چلے گئے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اس کی والدہ کو نماز پڑھائی، مجھے اپنے دائیں جانب اور خاتون کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ یتیم سے مراد حسین بن عبداللہ بن زمیر کا دادا زمیرہ ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کیا، آپ کو دعوت دی، آپ نے کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے دعوت کو قبول کیا، کیونکہ آپ اپنی عظمت شان کے باوجود چھوٹے بڑے امیر غریب اور عورت مرد سب کی جو ہے وہ دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کی دعوت کرتا تو آپ جو ہے اس کی بھی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنی عظمت شان کے باوجود چھوٹے بڑے سب کے جو ہے وہ ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی حضرت انس بن مالک کی دادی ملیکہ نامی خاتون کی دعوت کو قبول کیا، اس کا تیار کردہ کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے قیام کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پڑی ایک پرانی چٹائی نہ اٹھا کے لائے تو اسے پانی سے دھویا، پھر آپ کے لیے بچھا دی۔ حضرت انس اور ان کے ہمراہ ایک یتیم جو ہے جس کا نام زمیرہ تھا وہ آپ کے پیچھے صف بنا کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور بڑھیا جو وہ عورت تھی جس نے جو ہے وہ دعوت کی تھی تو وہ اکیلی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور تشریف وہاں سے لے گئی۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ نابالغ بچے کو صف میں کھڑا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح مقتدیوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی امام کے پیچھے جو ہیں وہ یعنی مقتدیوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو نماز با جماعت میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں، یعنی سب سے پہلے امام کراؤ، اس کے بعد لوگ جو ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ پیچھے امام کے پیچھے وہ صف بنائیں گے۔ سب سے پچھلی والی صف میں جو ہے، سب سے پیچھے والی جو صف ہوتی ہے اس میں جو ہیں وہ صف بنائیں گے، یعنی جو خواتین ہوتی ہیں وہ مردوں کے پیچھے جو ہیں وہ صف بنائیں گی۔ اسی طرح نوافل جو ہیں وہ با جماعت ادا کرنے جائز ہیں، یعنی نوافل جو ہیں نفلی عبادت جو ہے وہ انسان با جماعت بھی ادا کرنا وہ جائز ہے، بشرطے کہ اسے عادتاً جو ہے مستمرہ نہ بنا لیا جائے۔ اس طرح تعلیم دینے کی غرض سے نفلی نماز با جماعت پڑھائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسماندہ افراد سے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں نا یعنی آپس میں محبت اور اخوت کو پیدا کرنا، تو ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے نا، تو لوگوں کو کیا حکم دیا تھا؟ یعنی افشوا السلام وطعموا الطعام، یعنی سلام کو عام کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، یعنی کھانا کھلانا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ جو ہے وہ یعنی پروان چڑھتا ہے، آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دعوت کو قبول بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی دعوت کرنی بھی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آتا، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے، اگر کوئی دعوت کرتا آپ اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، اور دعوت کو بلا وجہ جان بوجھ کے چھوڑنا اس میں گناہ ہے۔ اگر کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اب اصل میں روایت تو یہ ہمارے معاشرے میں کوئی دعوت کرتا نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی انا کی وجہ سے اور ناراضگی کی وجہ سے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں طرح کی انتہا ہے، دونوں طرف جو ہے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم لیول پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلوں کے اندر اگر کوئی رنجش ہے، ابھی غمی اس طرح کی کوئی ہے، ابھی غم وغیرہ، تو اگر کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ شادی برات وغیرہ پہ کوئی یعنی شادی پہ بلاتا ہے تو تب نہیں لوگ جاتے، بھائی ہماری تو ان سے ناراضگی ہے۔ بھائی آپ جائیں گے، اس کی دعوت کو قبول کریں گے، تب ہی ناراضگی ختم ہوگی، یا دلوں میں کدورت اور اس طرح کی ناراضگی لے کر بیٹھے رہیں گے تب جو ہے وہ ختم ہوگی۔ بھائی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ آپس میں ناراضگیاں وہ کئی سال تک چلتی ہیں، اور پھر آپ کی جو یعنی نسلیں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، آگے وہ ان میں منتقل ہوتی ہیں، تو وہ اولادیں آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ ناراضگی ہے تو ہم نے بھی ان سے ناراضگی رکھنی ہے، آگے اولادوں کے سے آگے جو ہے وہ دوسری اولادوں میں یہ ناراضگی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اچھا جو ہے وہ تاثر دینا چاہیے اپنی اولاد کو، ان کے سامنے رشتوں کو جو ہے وہ جوڑنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث نمبر 71 ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی میمونۃ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت عن یسارہ فاخذ برأسی فاقامنی عن یمینہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رات کو نماز پڑھنے لگے، تو میں آپ کے بائیں طرف جو ہے وہ یعنی سٹینڈ ہو گیا، آپ کے بائیں جانب جو ہے کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف جو ہے وہ کھڑا کر لیا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی سی عمر تھی، تو ان کو نا دین کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، بڑی اٹیچمنٹ تھی دین کے ساتھ، تو ان کا دل کرتا تھا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی تہجد کی نماز دیکھوں، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے اور ان کا شوق و ذوق دیکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کو کرنا ایسے منظور ہوا کہ میری خالہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ میری خالہ جان، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خالو جو ہیں وہ گھر آئیں، آپ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں آپ نے یعنی دن مقرر کیے ہوتے تھے نا، فلاں دن جو ہے ایک دن اس بیوی کے پاس ٹھہریں گے، اگلے دن اس بیوی کے پاس، ایسے۔ تو حضرت میمونہ کو فرماتے ہیں کہ جب آپ کی باری یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر یعنی آئیں تو مجھے اطلاع دیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ رات کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، جب حضرت میمونہ کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری تھی، حضرت میمونہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتا دیا،
تو اس دن اس رات جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے رات کو نماز پڑھنے کے لیے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، تو وہ جو لوٹا ہوتا ہے پانی والا وہ خالی ہو جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس اٹھ کے جو ہے وہ پانی کا برتن جو ہے وہ بھر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے نماز کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ برتن جو ہے پانی والا جس میں وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے تو وہ بھرا ہوا ہے، تو فرمایا میمونہ یہ آپ نے یعنی بھر کے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بچے نے بھر کے رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی اور اس بچے کا شوق و ذوق دیکھا، تو ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جب اس کا شوق و ذوق دیکھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جائے نماز پر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی نا یعنی جلدی سے نماز کے لیے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، ساتھ بائیں جانب نہ کھڑے ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکڑ کے نا سر سے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ یعنی یہ ایک تقاضا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے نا اگر 2 لوگ ہوں تو پیچھے صف نہیں بنائے گا دوسرا بندہ، نہیں، وہ جو مقتدی بنے گا نا یعنی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، دائیں جانب کھڑا ہوگا اور یعنی بائیں جانب امام کھڑا ہوگا، یعنی 2 لوگ جماعت کروا رہے ہیں تو پھر بائیں جانب مقتدی اور دائیں جانب مقتدی اور بائیں جانب امام کھڑا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر سے پکڑ کے ان کو جو ہے پیچھے کی جانب سے اپنے دائیں جانب لے کے آتے ہیں، تو اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اسے جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے جو ہے اس کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے اس بچے کو لگی، وہ مفسر قرآن بنے چھوٹی سی عمر میں، یعنی چھوٹی سی عمر ہے تو مفسر قرآن بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب دور خلافت آیا نا، تو حضرت جب دور خلافت آیا تو ان کو حضرت عمر نے نا یعنی مشیر خاص کا عہدہ عطا کیا، تو بعض صحابہ جو بڑی بڑی عمر کے تھے وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ چھوٹا بچہ بھی آیا کرتا تھا عبداللہ بن عباس۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا بھئی یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو آپ نے ان کو اتنے بڑے عہدے سے نواز دی ہے، اتنے بڑے یہ ہماری مجلس میں بیٹھتا اٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو قرآن کی صورت ہے نا سورۃ نصر، یہ پڑھ کے فرمایا اس کی تفسیر بیان کرو، یہ اس میں کیا پیغام ہے، تو سب نے کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی، آخر میں حضرت عمر نے فرمانے لگے کہ بھئی اے عبداللہ آپ جو ہے اس کی تفسیر بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر جی یہ جو صورت نازل ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وفات کا پیغام لے کے آئی ہے کہ اب آپ کی جو ہے وہ دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کی یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ تو جب یہ سب انہوں نے تفسیر بیان کی، تمام صحابہ یعنی وہ ہکے بکے رہ گئے کہ ہم نے تو یہ تفسیر کی تھی، اور فرمایا کہ انہوں نے پھر بعد میں یہ مطالبہ کیا بھئی مدینے کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے، یہ چھوٹا بچہ قرآن و حدیث پڑھائے کرے گا، ہم اس سے بیٹھ کے جو ہے دین کو سیکھا کریں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی جو آپ نے اس بچے کو دعا دی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ میں گزارش کروں گا یعنی تمام اپنی ماؤں کو، اپنی انٹیوں کو کہ اپنے بچوں کو اگر وہ پڑھائی میں یا اس طرح کوئی ہے کوئی ذہنی طور پر یعنی نہیں اتنا قابل، تو ان کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو یہ دعا دیا کریں، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یہ الفاظ کے ساتھ اللہ اسے کتاب کی بھی سمجھ عطا فرما، یعنی قرآن کی بھی سمجھ عطا فرما، دین کی بھی سمجھ عطا فرما۔ جب آپ کے بچوں کو قرآن کی، دین کی سمجھ آ گئی نا، تو بلکہ یہ قول ہے کہ کسی صحابی کا کہ بھئی اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، قرآن ان کو خود جو ہے وہ جہان سکھا دے گا، یعنی جہان کے اندر یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں، معاشیات بھی آ جاتی ہے، روزگار، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ لازماً جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ تو یعنی اس حدیث سے احکام یہی نکل رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت پڑ جائے جس سے نماز کی درستگی پیش نظر ہو تو اس کا یعنی اس کا جو ہے وہ انجام دینا دین کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ، نماز کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ یعنی اگر نماز آپ سٹارٹ کر رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اچانک دیکھتے ہیں کوئی یعنی خلل پیدا ہو رہا ہے جس سے جو ہے وہ، تو آپ اس میں تھوڑی بہت حرکت کر سکتے ہیں، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا موبائل جو ہے وہ رنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اپنے موبائل کو نکال کے جو ہے اس کی رنگ آف کر سکتا ہے، اس کو سائلنٹ پہ لگا سکتا ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام۔
اسی طرح نماز تہجد ادا کرنا مستحب عمل ہے، یعنی یہ لاڈلی عبادت ہے، خصوصی عبادت ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دیتا ہے وہی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹائم کافی ہو چکا ہے، ورنہ میں اس کی تھوڑی سی یعنی ڈیٹیل وضاحت بیان کرتا۔ اس طرح اکیلے بچے کی صف مرد کے ہمراہ جائز اور درست ہے۔ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ حصول تعلیم پر حرص رکھتے تھے، یعنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام جو احادیث آج ہم نے پڑھی ہیں وہ اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ جو یعنی یہ جو عبادت کا نظم ہے، اطاعت اور قلبی توجہ کا حسین جو امتزاج یہ ہمیں بناتا ہے، تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ سفر کی حالت میں سواری پر نفلی نماز جو ہے وہ اجازت ہے، اور دین جو ہے وہ ہمیں تنگی نہیں بلکہ سہولت دیتا ہے، جبکہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ وہ اس بات کی طرف یعنی روشنائی کرواتا ہے کہ مومن کی اصل پہچان فوری اطاعت، اور اس میں ہے کہ فوری اطاعت کی جائے، یہ چوں چنا یہ نہ کیا جائے جب کوئی بات دین کی پہنچ جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ گھریلو ماحول میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورا گھر یعنی نور نماز سے منور ہو سکتا ہے۔ یہ تمام احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ نماز میں رخ بھی درست ہو، صف بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو اور اطاعت بھی مکمل ہو، تبھی نماز اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ تو جو نماز میں نظم کو اپناتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں توازن پیدا فرما دیتا ہے۔ صفوں کی درستگی دراصل دلوں کی جو ہے وہ درستگی کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کا فہم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق خشوع کے ساتھ اور قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔